السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ صدق الله العظيم۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ صدق الله العظيم۔ وقال نبينا صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ صلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز و موقر حاضرین و سامعین، میں اور آپ اس وقت اپنے محترم موقر حاجی محمد افضل سیان، ان کی ساری فیملی کی طرف سے انوائٹڈ ہیں، اور آج ان کے نور نظر عزیز محمد احمد کی شادی خانہ آبادی کے سلسلہ میں دعائیں لینے اور دعائیں دینے کا ایک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اس بزم کی سیادت کثیر تعداد کے اندر علماء کرام، خصوصی طور پہ صاحب سجادہ مصلی مسجد حاضہ قبلہ قاری صاحب اور تمام رفقا کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ چونکہ شادی سے متعلقہ نشست ہے، اور شادی میں ایسی نشستوں کا انعقاد کرنا یہ مشکل تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ اس بات کا غماز ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی سے ہی ہو رہا ہے، وگرنہ فتنوں کے اس دور کے اندر اور اسٹیٹس کو نے جو ہمارا حال کر دیا ہے کہ کوا ہنس کی چال چلا ہے اور اپنی بھی بھول چکا ہے، خصوصاً ان مواقع پر، خوشی کے موقع پر خاص طور پہ۔ تو ہم اسی بات پہ فوکس کریں گے کہ نکاح کی فلسفی کیا ہے، اور اس میں جو ہماری یوتھ کو ایشوز آتے ہیں یا ہمارے فیملی ایشوز ہوتے ہیں، ان کی کازز کیا ہیں، وجوہات کیا ہیں، ان کی ریمیڈیز کیا ہیں، ان کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے، اور کس طرح ہم یہ جو انٹلیکچوئل اگریشن ہے ویسٹرن کا، مغربی جو اثرات ہیں اور ہندوانہ جو ریچولیزم کے اثرات ہیں، رسوم و رواج کے جن کے اندر دب کے رہ گئے ہیں، ہم وہاں سے کیسے نکل سکتے ہیں۔ تو ان سارے سوالوں کا جواب آسانی سے تو یہی ہے کہ اگر ہم اپنا دامن قرآن و سنت سے جوڑ لیں گے تو پھر کسی بھی شے کا تسلط ہمارے اوپر برقرار نہیں رہے گا۔ بنیادی کمزوری ہماری دین کے ساتھ وہ کنیکشن باقی نہیں رہا، اور دین کا وہ تسلط بلکہ تقلب، اور وہ جو ہمارے اندر ثقافت دین کی ہونی چاہیے وہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے وہ پنجابی کہندے نے، جن نے لایا گلی وہ دے پیچھے ٹر چلی۔ ہم بڑی آسانی سے سکپ ہو جاتے ہیں، سلپ ہو جاتے ہیں، مطلب یہ حالات ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن و سنت سے جڑنا یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے 2 آیات پڑھی ہیں،
اور اسی کے سرکل میں رہ کے ہم اس پہلو پر کچھ کلام کریں گے۔ سب سے پہلی بات، بینگ اے مسلم، بحیثیت مسلمان، یہ بات کلیئر ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید زندگی کے، انسانی زندگی کے ہر موضوع کو بیان کرتا ہے۔ یہ بس کسی کا اپنا اپنا حصہ ہے، جس کی جتنی اپروچ ہے اس کے مطابق وہ وہاں سے چیزوں کو اخذ کر لیتا ہے۔ قرآن پاک نے کوئی کسی قسم کی کجی نہیں چھوڑی۔ یہ دعویٰ قرآن کا تبیانا لکل شیء، یہ ہر چیز کا بیان ہے۔ لیکن جو قرآن مجید فرقان حمید کسی چیز کو بیان کرتا ہے تو ایز اے پروفیشنلزم اس پہ فوکس نہیں کرتا، بلکہ قرآن مجید فرقان حمید روٹس کو، بنیادوں کو ذکر کرتا ہے، جس کا تعلق پروفیشن نہیں بلکہ انسانیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو اگر سمجھنا ہو تو ایک سادہ سی مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دیکھیے، صفائی نصف ایمان قرار دی گئی دین میں۔ صفائی کی اہمیت میں قرآن مجید فرقان حمید میں یہ بھی کہا گیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، رب تعالی توبہ کرنے والوں کو، توبہ کا تعلق بھی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی انر پیوریفیکیشن، اندر دے صاف لوگا نا اللہ بڑی محبت فرماندا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ایکسٹرنل جو ہے، باہر کی جو صفائی ہے، اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جو ظاہری ان کی باڈی لینگویج، ان کی ظاہری بود و باش، ظاہری اعضاء وہ بھی صاف ستھرے ہوں تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پسند فرماتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قباء مسجد میں آپ جاتے ہیں تو اہل قباء کی تعریف کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا، قرآن تمہاری شان میں اترا ہے، بتاؤ تو صحیح رب تعالیٰ تمہاری تعریف کیوں کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، حضور ہم مٹی کے ساتھ ساتھ پانی کو بھی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں، رب تعالیٰ نے لگتا ہے اسے ہی پسند فرمایا۔ تو ظاہری صفائی، یہ جو ظاہری صفائی جس کا تعلق انسانیت کے ساتھ، پروفیشن کے ساتھ نہیں ہے، اس کو بیان کرتا ہے۔ پروفیشن کیا ہے؟ ایک صفائی تو وہ ہے جو دانتوں کی میں اور آپ کرتے ہیں، اور ایک صفائی آپ ڈینٹل سرجن کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کی اسکیلنگ کرتا ہے، ایک وہ صفائی ہے، لیکن وہ پروفیشنلزم ہے۔ دین اسے بیان نہیں کرتا، دین اسے بیان کرتا ہے کہ ہر نماز سے پہلے تم مسواک کرنا، اسے بیان کرتا ہے کہ تم جب کسی کے پاس بیٹھو تو تمہارے منہ سے خوشبو آئے، بدبو نہ آئے۔ صفائی یہ بنیادی ہر کسی کی ضرورت ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پہلا یہ جملہ ہم سب کے ذہن میں رہنا چاہیے، زندگی کے ہر موضوع کو بیان کرتا ہے، انسانیت سے متعلقہ ہر چیز کو ذکر کرتا ہے، لیکن ایز اے پروفیشنل نہیں، پروفیشنلزم اس اعتبار سے نہیں، بلکہ اس کی روٹس کو لے کے جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا، قرآن مجید فرقان حمید کا یہ بھی اعزاز ہے کہ یہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ جسے بس ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو کام تمام۔ سرٹن سچویشنز میں جب جب رنگ بدلے، جب جب آپ کی زندگی کا موڈ چینج ہو، جب جب ہم ایک سٹینڈرڈ سے دوسرے سٹینڈرڈ کی طرف جائیں، میئرز چینج ہو جائیں، جیسا کہ آپ ٹین ایجرز زیادہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں فرائڈ کی تھیوری کو لائف سٹیجز کے اعتبار سے بڑا لائک کیا جاتا ہے، حالانکہ اس کی ساری تھیوری وہ پروفیشنلزم کے ساتھ ہے اور وہ بدل جاتی ہیں۔ قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ جب بھی جس دور میں بھی سرٹن سچویشنز میں اگر پڑھتے ہیں، ایک نیا میسیج آتا ہے، نئی لائن آتی ہے اور گائیڈ لائن دیتا ہے، ڈی ٹریک لوگوں کو ٹریک پہ لے آتا ہے۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا اعزاز ہے۔ اور بلکہ اس کتاب کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ ظاہر پر صرف اثر انداز نہیں ہوتا،
اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ کشش رکھی ہے. آپ تو قاری صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں, سمجھ آئے یا نہ آئے, ظاہر پہ تو اس کا اثر ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ دل پہ بھی اپنا پورا اثر چھوڑتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید جہاں جو ایکسٹرنل لائنز ہیں ان کو ٹھیک کرتا ہے, وہاں جو انٹرنل لائنز ہیں, اندر کی جو چیزیں ہیں, انہیں بھی بہتر, بہت بہتر کرتا ہے. تو ہم نے قرآن مجید فرقان حمید پر جب ہم نے یہ سوالات رکھے تو ہمیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 14 میں ایک پہلو ہماری نظر سے گزرا کہ جس میں انسانی فطرت کے بالکل قریب آ کر تھوڑی سی بات کی گئی. ذرا اس آیت مبارکہ کو سماعت کیجئے اور اس کا ترجمہ سنیے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے, حب شہوات, پرکشش چیزوں کی محبت, ٹو مچ اٹریکٹیو, بہت زیادہ ان کے اندر کشش ہے, مقناطیس کی طرح یہ چیزیں انسان کو چینج کرتی ہیں اور انسان کے موڈ بدلتی ہیں. اور ان چیزوں کو جب ذکر کیا تو سب سے پہلے کہا گیا من النساء, عورت, کہ یہ عورت وہ پہلی چیز ہے کہ جو انسان کی کو اپنی کشش کے ذریعے کھینچتی ہے اور انسان کے اندر مختلف قسم کی تبدیلیوں کو پیدا کر دیتی ہے. آپ ماڈرن ایجوکیشن کے پڑھنے والے اس بات کو جانتے ہیں کہ جتنے ادبا اس لائن کے آئے انہوں نے اس بات پہ اتحاد کیا کہ اگر آپ قوم کو اچھا فیوچر دینا چاہتے ہیں تو قوم کو اچھی مائیں دے دو. سب کا کہ اچھی ماں مل جائے تو اچھا مستقبل آپ کو میسر آ گیا. ہمارے پاس بھی یہ جو بزرگ ہیں, بارش لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان کی لائنز کو, یہ حاجی افضل سیان صاحب کی لائن کسی ماں نے رکھی ہوئی ہے تو آج یہ اپنی اولاد کو لے کے چل رہے ہیں نا. پہلی ماؤں کی تربیت اور تھی, اب ماؤں کی تربیت اور. اسی وجہ سے ہمارا فیوچر سیکیور نہیں رہا. فیوچر سے مراد صرف میری دنیا نہیں, آخرت بھی سیکیور نہیں رہی. ہماری زندگی کے گولز کے اندر دنیا ہی دنیا رہ گئی, آخرت باقی نہیں ہے. جبکہ پہلی مائیں وہ جو گڑتی دیتی تھیں, وہ جو دودھ پلاتی تھیں, اگر آپ لارڈ میکالے کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ میکالا جس چیز سے سب سے زیادہ متاثر تھا, اقبال کہتے ہیں یہاں کی ماں کے دودھ سے سب سے زیادہ متاثر تھا. کہ میں تعلیمی نظام سیٹ اپ سارا بدل دوں گا, لیکن یہ جو ماں کے دودھ کی تاثیر ہے نا, اس کے اندر وہ حرارت ہے, کسی نے ذرا سی چنگاڑی لگائی تو یہ بدل جائیں گے. آج ویسٹ نے اس پہ کام کیا اور عورت کو ایک پبلک ٹول بنا کر, اسے سروس سرونٹ بنا کر اور نہ جانے کیا کیا بنا کر اور پرکشش بنا کے ہمارے ہاتھوں سے ہماری ہی ماں بہنوں کو چھین کے لے گیا. شادی پہ کیا نہیں ہوتا. اگر ایک جملے میں بات کروں تو صرف یہی کہ شادی میں سب سے زیادہ مسلمان اپنی عورت کی نمائش کرتا ہے. ہمارے شیخ کامل فرمایا کرتے تھے یورپ کی پوری انڈسٹری کو, حضور نباز قوم قبلہ عیسیٰ فرمایا کرتے تھے پوری یورپ کی انڈسٹری کو مسلمان تباہ کر سکتا ہے, دو چیزیں چھوڑ دیں, ایک مسلمان داڑھی منڈانا چھوڑ دے, دوسرا عورت میک اپ کرنا چھوڑ دے. کتنا سمپل سا نسخہ ہے, سادہ جی گل ہے, جے سمجھ سے آ جائے. ہم کتنے مطلب ان کے تسلط کا شکار ہو چکے ہیں. یعنی وہ جو فکری بلیدگی تھی ہمارے اندر, جو وہ سوچنے کی صلاحیتیں تھیں, کریٹیوٹی تھی, اور مطلب ہم جو خود سٹیپس لیتے تھے, اب وہ نہیں ہے. نقالی میمیکیشن ہے ساری کی ساری. تو سب سے پہلا یہ جو قرآن مجید فرقان حمید میں جس پہلو کو ذکر کیا گیا کہ ٹو مچ اٹریکٹیو, جس سے موڈز چینج ہو جائیں گے, لائنز چینج ہو جائیں گی, ٹریک والا بندہ ڈی ٹریک اور ڈی ٹریک والا ٹریک پہ آ جائے گا. اقبال نے اس پر بہت خوبصورت کلام لکھا اور اقبال کہتے ہیں بطول باش, زمانے کو حسین چاہیے تو فاطمہ جیسی عورت پیدا کرنی پڑے گی. سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا چاہیے تو پھر حسین ہر گود میں آئے گا. تو پہلی عورت. دوسرا والبنین,
اولاد، اور اس اولاد میں بھی بچوں کا ذکر کیا خاص طور پہ، یعنی میل پرسن کا، لڑکے کا. اگر ہم اپنی ساری سٹرگلز کو دیکھیں، ایفرٹس کو دیکھیں، تو ہماری سن اورینٹڈ ہے. ساری اولاد کے پیچھے گھومتی ہے، میرا پتر، میرے پتر، میرے پتراں دا کی بنے گا، میرے پتر انج کر دیں، میں انہاں واسطے اے کرنا ہے. تو یہ ساری زندگی اسی چکر میں، کد لیے اتنی محنت کر رہے ہو، میرے پتر. اور شادی کے موقع پر بھی یہ معاشرتی المیہ ہے، پتہ نہیں ہم کب چینج ہوں گے، کہ بیٹی کی شادی کے وقت باپ کا سر جھکا ہوتا ہے اور بیٹے کی شادی کے وقت باپ سر پھرا نظر آتا ہے. میں دینی اعتبار سے بات کر رہا ہوں. معاشرتی اتنی جکڑن آ گئی، حالانکہ شریعہ نے دونوں کو بیلنس کیا. یہاں اس چیز کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ جس کے اندر یہ اٹریکشن رکھی گئی تھی اور ہم اس کا شکار ہو گئے اور اس کی طرف کھینچے چلے گئے. اسی وجہ سے فطرت کے بالکل قریب آ کر قرآن مجید فرقان حمید نے دوسری چیز ذکر کی کہ تمہارے جو اولاد ہے، لڑکے جو ہیں. تیسری ذکر کی وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ. تم میں سے ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ملٹی ملینر ہو جائے، پیسہ پیسہ بینک بیلنس آنا چاہیے، پاویں جتوں مرضی آئے. تو دوڑ لگی پڑی ہے. مٹیریلزم اتنا حاوی ہو جائے گا کہ ہر بندہ 19 کلب کا ممبر بننے کی کوشش کرے گا. میں یہاں سے نکلنا نہ چاہوں. چوتھی بات ذکر کی گئی والخیل المسومہ، اور یہ بڑی ترتیب کے ساتھ ہے. سب سے پہلے عورت، پھر بیٹے. اسی طرح انسان کے دل میں محبت ہوتی ہے اور چیزوں کو یوں ہی ایک دوسرے پر وہ قربان کرتا ہے. یہ جتنی چیزیں سیکریفائس ہوتی ہیں ان کے اندر بھی نمبر گیم یہی ہوتی ہے. عورت، بیٹا، پھر اس سے اگلا مرحلہ مال و دولت، پھر اس سے اگلا مرحلہ جب مال و دولت آتے ہیں تو اس کے دل میں خواہش ہوتی ہے میرا گزارا اگر 4 ویلر میری ضرورت ہے تو وہ کلٹس سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں نہیں میرے پاس لینڈ کروزر ہونی چاہیے، میں کہتا ہوں نہیں میری ملیر ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے. مطلب پھر انسان جتنا ملٹی ملین ہوتا چلا جاتا ہے اس کی ضرورت وہ خواہش میں بدلتی چلی جاتی ہے. اور قرآن پاک نے بڑے خوبصورت انداز میں اسے ذکر کیا والخیل المسومہ. وہ برینڈڈ گھوڑے چاہتا ہے، برینڈڈ گاڑیاں چاہتا ہے. اور پانچواں ذکر کیا کہ والانعام والحرث، کہ اگر وہ بوڑھا ہو جائے نا تو پھر بھی اس کا موڈ چینج ہوتا ہے. بڑھاپے میں چلا جاتا ہے، پہلے عورت لیتا ہے، پھر اولاد آتی ہے، عورت اور اولاد اپنا رزق لے کے آتے ہیں تو پھر وہ ملٹی ملینئر بننے کی کوشش کرتا ہے، پھر آگے تھوڑا سا بڑھتا ہے تو گاڑی شاڑی یہ وہ ساری چیزیں. تو پھر وہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کی لائف 2 سٹائل کی ہوتی ہے. یا تو اس کا تعلق کسی گاؤں دیہات سے ہوتا ہے، یا وہ شہری زندگی میں رہ کے انڈسٹریل ہوتا ہے، وہ بزنس کلاس سے تعلق رکھتا ہے، کسی چیمبر کی ممبرشپ اس کے پاس ہوتی ہے. تو جو گاؤں دیہات والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرے کو گھوڑے شوڑے چنگے ہونے چاہیے، وہ یہ چاہتا ہے میرے رقبے چنگے ہونے چاہیے. اور اگر یہاں والا ہو تو وہ کہتا ہے میرا فارم ہاؤس بن جانا چاہیے. دونوں ایک مائنڈ ہے دونوں کا. دونوں آخری عمر میں جا کے یہ چاہتے ہیں کہ گرینری ہونی چاہیے. وہ انڈسٹریل ہو، وہ گاؤں میں رہنے والا ہو، خود بھی اسے بوٹا اگانا پڑے تو وہ اگاتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ میں فریش چیزیں لے لوں، بڑا سا میرا گھر ہونا چاہیے، میں اپنے گھر میں چھوٹا سا باغ بناؤں، ایک طرف مجھے ندی چلتی ہوئی نظر آئے. یہ ساری وہ خواہشات کمال انداز میں فطرت کے بالکل قریب آ کے ذکر کیا. میں اس پہلو پر اس بوڑھے سے بھی عرض کروں گا کہ جب تو اس سٹیج پہ پہنچ گیا تو اب ٹریک کیا ہونا چاہیے؟ کیا ذاتی ساری خواہش یا کچھ اور؟ اس پر مولانا روم علیہ رحمہ نے ایک چھوٹا سا قطعہ ذکر کیا ہے کہانی کی صورت میں. اور یو نو کہ مولانا روم علیہ رحمہ اسپرچولیزم میں اتھارٹی ہیں. وہ کہانیاں کس سے نہیں بیان کر دے، وہ قرآن مجید، فرقان حمید اور سنہ سے اخذ شدہ چیزوں کو مورلی، لیسن پر مبنی، سبق پر مبنی بالکل سویپنگ سٹیٹمنٹ کی صورت میں ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ مولانا روم کی خاصیت ہے. مثنوی پڑھنے والے اس بات کی لذت کو بالکل منفرد انداز میں سمجھتے ہیں.
مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی تھا، تو وہ ایک جگہ جھکا ہوا، تو زمین پر کچھ ڈال رہا ہے دانے، اور بوڑھا آدمی ہے، جب وہ دانے ڈال رہا ہے تو ظاہر ہے اس کا ہاتھ بھی ہلتا ہے۔ تو قریب سے سلطان محمود گزرا، اس نے اسے کہا چیمی کرد علی جا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں یہ باغ باغیچہ بنانا چاہتا ہوں اور میں یہ بیج بو رہا ہوں۔ تو سلطان محمود بھی چونکہ صاحب علم لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے والا تھا، تو اس نے یہ کہا کہ بابا آپ کی یہ جو کیفیت ہے، ہاتھ آپ کے کپ کپا رہے ہیں، یہ بیج آپ بوئیں گے، بھلا آپ کو اس کا پھل بھی ملے گا؟ بھلا آپ اس درخت کو دیکھ بھی سکیں گے؟ اتنی عمر تو آپ کو نہیں ملے گی، آپ اس کا سایہ بھی نہیں لے سکیں گے، پھل بھی نہیں کھا سکیں گے، کچھ اس سے میسر تو نہیں آئے گا۔ تو بوڑھا کہنے لگا بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن سلطان میں نہ صحیح اس کا پھل میری نسل تو کھائے گی نا۔ جب اس نے یہ جملہ بولا تو سلطان محمود اس جملے سے بڑا خوش ہوا، اس نے اشرفیوں کی ایک تھیلی لی اور تھیلی اسے پیش کر دی۔ اس نے تھیلی پکڑی اور ساتھ ہی اپنے پروردگار عالم کی طرف قلبی توجہات کر کے کہا مالک تو تے نیتاں دے بھی پھل دینا ہے، لوگاں دا خیال ہے کہ شاید درخت آئے تے پھر پھل ملدا ہے، جے نیت چنگی ہوئے تے تو پہلے ہی پھل عطا فرما دینا ہے۔ یہ جو بوڑھے لوگ مطلب اوور ایج ہو گئے، اوور ایج میں بھی جا کے ان اٹریکٹیو چیزوں کو ہم نہیں چھوڑتے، اسی اتھے بھی سیلف انٹرسٹ ہاں، اسی کہنے ہیں ساڈا مفاد کی ہے، نتیجہ یہ نکلا ہمیں اپنے مستقبل کی فکر نہیں رہی، اپنے بچوں کی فکر نہیں رہی، ہمیں ان بچوں کے یہ جو بیج بو رہے ہیں اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے آنے والی نسل کے لیے انہیں بونا چاہیے۔ ہمیں ان کا سایہ ملے نہ یا ملے، آنے والی نسل کو ملنا چاہیے۔ اور یہ بیج کون سا بونا ہے؟ یہ دین کا بیج بونا ہے۔ جب دین کا بیج بوئیں گے تو پھر اس پر جو پھل لگے گا وہ اخلاق کا لگے گا، نماز کا لگے گا، حسن سیرت کا لگے گا، اچھے کردار کا لگے گا۔ پھر اس درخت کی چھاؤں میں کوئی بھی آئے درخت جل جائے گا، اسے سیک نہیں پہنچنے دے گا۔ وہ جو سیلف انٹرسٹ ہے سارے کے سارے کیوں نہیں نکل دے رہے؟ اس وجہ سے کہ ہم نے بوجھ ہی مفاد کے سارے بوئے ہیں۔ پوری کی پوری ہماری آپ پولیٹیکل جو روٹس لیول ہیں ان کو جا کے سارا دیکھیں تو سارا کچھ یہی پڑا ہوا ہے، تباہی ہماری۔ قرآن مجید فرقان حمید نے بالترتیب ان 5 چیزوں کو ذکر کیا۔ سب سے پہلے النساء، عورتیں، اس کے بعد بنین، بچے، اس کے بعد قناطیر المقنطرہ، وڈے وڈے ڈھیر، مال ہی مال، اس کے بعد چوتھا قرآن مجید فرقان حمید نے خوبصورت انداز میں جس پہلو کو ذکر کیا کہ یہ چاہے گا کہ اب میری پورا سٹائل، لائف سٹائل چینج ہو جائے، لگژری ہر چیز اور برانڈڈ ہر چیز ہونی چاہیے۔ اور آخری عمر میں جب جائے گا کشش پھر بھی نہیں مرے گی، پھر بھی کہے گا ہن منڈی چو جا کے نہیں لینی، میں گھاری ساریاں اگا لینی ہے۔ ٹھیک، ساری کی ساری چیزیں۔ اب قرآن مجید فرقان حمید نے جس پہلو کو ذکر کیا بالتفصیل کبھی موقع ملے گا تو ہم اس کو ذکر کریں گے، صرف پہلی بات کو ہم لیں گے کہ یہ جو اتنی اٹریکٹیو رکھی کہ ان میں سے عورت سب سے پہلے ہے کہ اس کے اندر اتنی کشش رکھی ہے۔ اب یہ عورت بندے کو ڈی ٹریک بھی کر سکتی ہے اور یہ ٹریک پہ بھی لے کے آ سکتی ہے، اور یہاں سے کپل بننا ہے۔ زین للناس میں مرد مراد ہے اور من النساء سے عورتیں مراد ہیں۔ جب یہ کپل بنے گا تو اس کے 2 راستے ہیں، یا تو راستہ حلال کا ہوگا یا راستہ حرام کا ہوگا۔ اسلام اور قرآن کی خصوصیت یہ تھی، اس نے حرام کے راستے سے نکالا اور نکاح کی صورت میں حلال کا راستہ عطا فرما دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی اس کے اندر اٹریکشن پیدا فرما دی، فرمایا تم نے پریشان نہیں ہونا، یہ کوئی غیروں کا طریقہ نہیں ہے، النکاح من سنتی، فرمایا نکاح تو میری سنت ہے۔ اب جب حضور یہ فرما رہے ہیں تو اس کے اندر اٹریکشن کیا ہے کہ جب سنت میری ہے تو پھر جب میرا امتی نکاح کرے گا تو میرا طریقہ اپنائے گا، کسی دوسرے کا طریقہ، تو آپ بھی ارادہ فرماتے ہیں پھر کہ کسی دوسرے کا طریقہ
پریشان ہو گئے. اتنا تسلط ہے ہمارے اوپر, نیت بھی سچی کرنا بڑا اوکھا ہو گیا ہے. حالانکہ ابھی میں نے عرض کیا نیت پہ اجر مل جانا ہے. آپ ارادہ کریں, پیور کریں اپنی چیزوں کو. یار کسی دوسرے کی طرف تو تب کوئی دیکھے نا جب اپنا دامن خالی ہو. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کائنات میں کسی کو نہیں میسر آیا. حضرت اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. وہ کہتے ہیں ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست, بحر و بر در گوشہ دامان اوست. فرمایا جس نے رسول اللہ سے تعلق جوڑ لیا تو بحر و بر سارا کچھ بھی آ جائے تو اس کے دامن کے ایک پہلو میں آ جاتا ہے. اتنی اس کی اپروچ اتنی اوپر ہو جاتی ہے, پھر اس کے سامنے کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ہوتا سب کچھ اس کے پاس ہے, یہ نہیں کہ آتا نہیں ہے. تو ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کی فلسفی بیان کی کہ یہ عورت اٹریکٹیو ہے, لیکن اس کی اٹریکشن کو پازیٹیو کرنا ہے تو تمہیں اپنی سنت دے رہا ہوں. اب وہ سنت میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے. تو ویری ہمبلی, بہت ادب کے ساتھ اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ ہم نے نکاح ہی کو مذاق نہیں بنا دیا. اس سے پہلے ڈول ڈمکا ہوتا ہے, پھر نکاح ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد شریعت کی دھجیاں اتارنے کے لیے ابھی نکاح کی دعا پوری نہیں ہوتی تو زور سے گانے بجا دیے جاتے. وہ کیا کسی خوب نے کہا تھا کہ اس گھر کو لگ گئی آگ گھر کے چراغ سے. کارواں کے دل سے احساس ضیاء ختم ہو گیا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر گفتگو کو ختم کرتے ہیں. فلسفی یہ نکاح کیا ہے کہ اس اٹریکشن کو پازیٹیو موڈ میں لے کے آنا چاہتے ہو تو میری سنت کے سانچے میں آؤ. اب پھر اس کے گولز کیا ہیں, کیوں تمہارے گرد یہ بیریئر لگایا جا رہا ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب. نبی علیہ السلام بھی جوانوں سے بڑا پیار کرتے تھے. یہ اقبال کو کبھی آپ پڑھیں تو اقبال کا فوکس جوان ہے. وہ کبھی انہیں شہین کہتا ہے, کبھی کچھ, بل فوکس کرتا ہے جوانوں پہ. آپ حیران رہیں گے کیوں, اس وجہ سے کہ اقبال وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جو ریئیکٹیو موڈ ہے اسے سافٹ فارم میں میرے اور آپ کے سینوں میں منتقل کرنا چاہتا ہے. اور بڑے خوبصورت انداز میں اس نے کیا, لیکن المیہ یہ ہم اس کی طرف گئے نہیں. یا معاشر الشباب, او جوانوں کے گروہو. یہ نبی علیہ السلام جوانوں کو خطابت کرے. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج. جو بھی تم میں سے اتنی کیپیسٹی رکھتا ہے کہ وہ نکاح کرے فلیتزوج, اسے نکاح کر لینا چاہیے. پتہ چلا عورت کی طرف جانا ہے, فطرتاً جانا ہے. حرام طریقے سے جائے, کسی اور جانا ہے, لیکن جو ہی اس نے سمجھا کہ اٹریکشن پیدا ہو گئی تو ہی کنیکٹ ہو جائے. اور حلال طریقے سے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بھی بیان کی گئی اور اولاد کی ذمہ داری بھی. اسی ضمن میں علماء نے کہا اگر بر وقت اولاد کا نکاح نہ کیا تو جہاں اولاد ری ٹریک ہونے کی صورت میں گناہ گار ہوگی, ماں باپ بھی گناہ گار ہوں گے. اور یہ جو شادیوں پہ جو کچھ ہو رہا ہے شریعہ کی مخالفت, ابا جی یہ کہہ دیں میرا وس نہیں چلا, کیا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں یہ کہہ سکیں گے میرا وس نہیں چلا؟ نبی علیہ السلام نے موٹیویشن دی اور فرمایا کہ لا تزول قدم ابن آدم, قیامت کے دن بندے کے قدم نہیں ہلیں گے. یہ موٹیویشن ہے. جمود اسلام پسند نہیں کرتا. ان میں سے ایک یہ کہ اس سے یہ پوچھا جائے گا مال کے بارے میں, من این اکتسب, سورس آف انکم کیا ہے, ومن این انفقا, اور بتا انویسٹ کہاں کیا ہے. یہ جواب تو امی ابو دیں گے. تو اس وجہ سے ماں باپ کو اویئر ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنہ اغض للبصر. مقاصد بیان کیے, مقاصد یہ بیریئر ایسا ہے فإنہ اغض للبصر. اگر سنت سمجھ کے کیا تو تمہاری نظروں میں رب حیا پیدا فرما دے گا. آج حیا کیوں نہیں ہے؟ آپ اقبال کی تھیری کو پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس نوجوان نسل کی آنکھوں سے حیا کیوں ختم ہو گئی.
نکاح کے باوجود وہ بے حیا ہے. بوڑھا بھی ہو جاتا ہے تو حیا ہی نہیں آتی، حالانکہ اس کا رب اس سے حیا فرماتا ہے. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، یہ نظروں کو جھکا دیتا ہے. وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ، اور جس چیز کو بچانا تھا نکاح بچا دیتا ہے. تو جس کا نکاح اس کی اس چیز کو بھی نہ بچائے، یعنی اس کے پرائیویٹ پارٹس کو بھی کور نہ کرے، کنٹرول نہ کرے، بیریئر نہ لگائے، اور اس کی نظر کے اندر حیا نہ پیدا کرے، تو سمجھ لیں پھر اسے اسلام کے نکاح کا یا فلسفہ نہیں سمجھ آیا، یا اس نے نکاح کی حرمت کو پامال کیا تو اس کا فیضان نہیں ملا. اسی پر ہم اپنی گفتگو کو تمام کرتے ہیں. چونکہ وقت 30 منٹ مجھے دیا گیا، وقت کے دامن میں جتنی گنجائش تھی جو میں نے بات کی، اس بات میں اگر کوئی کلمہ ایسا میری زبان سے سرزد ہوا جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کے منافی تھا، میں اس پر توبہ کرتا ہوں. اور جو کلمات حق کہے اللہ تعالیٰ میرے لیے اور آپ کے لیے پراثر بناتے ہوئے مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر پہ میں صمیم قلب سے حاجی محمد افضل سیان صاحب اور ان کی پوری فیملی، ہمارے بھائی حافظ محمد رضوان کا بھی یقیناً اس فیملی کی ڈائریکشن کو چینج کرنے میں بہت کردار ہے، میں ان تمام کو اپریشیٹ کرتا ہوں. اور آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ یہ نشست آپ کے لیے بھی ماڈل ہونی چاہیے، قابل تقلید نمونہ ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے.